السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، راہ ٹی وی کے پروگرام تقابل ادیان کے ساتھ میں آپ کا میزبان محمد عبداللہ شیخ۔ ناظرین، تقابل ادیان ایک وسیع موضوع ہے، ایک بہت بڑا ٹاپک ہے۔ مختلف بڑے بڑے اسکالرز، بڑے دانشور یہ موضوع لے کر چلتے ہیں، اس موضوع پر بات چیت ہوتی ہے۔ مختلف اقوام میں، دنیا کے بڑے بڑے ممالک میں تقابل ادیان پر بڑے پروگرامز ہوتے ہیں، لکھا جاتا ہے، بہت سارا مواد اس پر موجود ہے۔ بہت سارے لوگوں نے تقابل ادیان پر بات کی۔ آج ہم بھی اتنے بڑے، بہت بڑے، وسیع تر موضوع کو لے کر آج اس چینل سے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ دینے کے لیے پروگرام میں تقابل ادیان کے اور مذاہب پر ریسرچ اسکالر جناب الیاس ستار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بڑی خدمات ہیں ان کی تقابل ادیان کے حوالے سے، بہت سارا کام کیا۔ قادیانیت، عیسائیت، یہودیت، بہائیت، ہندو مت اور دیگر مذاہب پر، جن کو مذاہب کہیں، ادیان کہیں، جن کو کوئی فرقہ کہیں، عقیدہ کہیں، ان سب پر انہوں نے ریسرچ کی ہے، مختلف موضوعات پر بات کرتے ہیں۔ اپنے پروگرام کے آغاز میں میں ان سے سوال کروں گا تقابل ادیان کے حوالے سے کہ محترم الیاس ستار صاحب، آپ بتا سکتے ہیں کہ تقابل ادیان کیا ہے اور اس کی اہمیت پر آپ روشنی ڈالیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ تقابلی ادیان سے اصل کنسپٹ یہ ہے کہ چونکہ دنیا میں مختلف قسم کے دین اور یہ مذاہب ہیں اور سب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم الہامی ہمارا سورس ہے، اللہ اس کے پیچھے ہے، تو جب اللہ کا پیچھے ہونا سب دعویٰ کرتے ہیں اور مختلف دور میں سب مذاہب آئے ہیں، سب یہودیت آیا، پھر بعد میں عیسائیت آیا، پھر اللہ نیکی دے جو ہم لوگوں کے پاس اسلام آیا۔ اسی طریقے سے اور بھی مذاہب ہیں، جیسا ہندو مذہب ہے یہ اور بھی پرانا ہے، اور اسی طریقے سے پارسی مذہب، یہ سب پرانے ہیں۔ اب اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ صحیح دین اپنا کے آؤ تو آخرت میں کامیاب ہوگے، یہی ہے نا اللہ کا مطالبہ۔ تو اب اس مطالبہ کے تحت بحیثیت مخلوق کے ہر انسان کو تلاش حق تو ہونا لازمی ہے کہ بھئی آخر میرے کو کس نے میری تخلیق کی، کس نے مجھے بھیجا۔ اگر یہ تلاش حق اتنا بھی نہیں ہو انسان کو، تو وہ تو ایک معمولی سا زندگی بسر کر رہا ہے اور آخرت کا کوئی گارنٹی نہیں ہوگا، حق تک پہنچے یا نہ پہنچے۔ مسلمانوں کا کہ کتاب یعنی قرآن شریف کا یہ مطالبہ ہے کہ تم حق کے متلاشی بنو، حق کے متلاشی بنو، ضد مت کرو، انا مت کرو۔ اول تو اس قسم کے لوگوں کو اللہ پہلے ہی حق تک پہنچا دیتا ہے، لیکن اگر کچھ کمی ہو گیا اور موت پہلے واقع ہو گیا تو بھی اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ نرمی کرے گا کہ حق کا تلاش تو تھا، ہدایت دینا میرے ہاتھ میں تھا، میں نے کسی مصلحت کے تحت اس کو اگر اس سے محروم رکھا تو اپنے رحم سے کچھ بھی فیصلہ فرما دے گا، لیکن متلاشی ہونا ضروری ہے۔ اور جب متلاشی ہوگا، حق کا متلاشی جو ہوگا، تو نیچرل بات ہے کہ ایک مسلمان اگر عیسائی سے ملے گا تو وہ اس کو کچھ اپنے مذہب کا بات سنائے گا، کوئی عیسائی اگر یہودی سے ملے گا وہ سنائے گا کیوں عیسائی بنو، کوئی ہندو مسلمان سے ملے گا وہ بتائے گا کیوں ہندو بنو، مسلمان بنائے گا کیوں مسلمان بنو۔ یہ باتیں تو ہوگی۔ اور اس میں ایک چھوٹا سا نقطہ سنا دوں جو مجھے بہت اچھا لگا، اور میں نے سنایا تو جس کو سنایا سب کو اچھا لگا۔
تو وہ بات یہ ہے کہ ایک جرمن گلائڈر تھی. گلائڈر اس کو بولتے ہیں جو پلین نما ہوتا ہے لیکن انجن نہیں ہوتا ہے. ہوا کا رفتار تیز ہو تو وہ گلائڈر وہ ہوا کے زور سے گلائڈ کرتے ہوئے اوپر جاتا ہے, پھر آرام سے نیچے بھی آ جاتا ہے. تو وہ جرمن گلائڈر تھی, لیکن آسٹریلیا میں وہ اپنا گلائڈر اڑانے کے لیے گئی اور تیز طوفان آ گیا, اور وہ طوفان اس گلائڈر کو اپنے لپیٹ میں لیا اور اوپر چلے گیا اس کے گلائڈر کو لے کے. وہ جب گلائڈر اوپر گیا تو اس کے چاروں طرف بجلیاں چمک رہی تھی, اور اوپر جتنا جاؤ تو اتنا ٹھنڈ ہوتا ہے, کیونکہ آپ جیسا پہاڑوں کے چوٹی پہ جاتے وہاں زیادہ ٹھنڈ ہوتا ہے. جی, یعنی جیسا 30,000 فیٹ ہے, 29,000 جیسے فیٹ بلندی ہے, پر چلتے جائیں گے جتنا بلندی ہوگا اتنا ٹھنڈ ہوگا. تو جب آپ پلین میں جاتے ہیں اندر تو ٹیمپریچر کنٹرول ہوتا ہے, لیکن باہر بہت ٹھنڈ ہوتا ہے ایک دم, یعنی برف جمنے سے بھی مائنس میں بہت ہوتا ہے. جی, تو وہ جب اوپر گئی تو برف سے لد گئی. نصیب میں زندگی تھی, ورنہ ایسے لوگ بچتے نہیں ہیں. شاید اسی موقع پر ایک اور آدمی بھی گیا تھا تو وہ تو فوت ہو گیا تھا, لیکن یہ زندہ واپس آ گئی, برف سے لد کے آئی اور تقریباً بے ہوشی کا حال کا تھا. تو جب یہ نیچے اتری تو یہ بولی کہ بھائی میرے کو پتہ نہیں تھا میں کس کا شکر ادا کروں, کیونکہ میں خدا پر ایمان نہیں رکھتا ہوں, اس لیے میں نے ملائکہ کا شکر یاد رکھا. آئی تھینک دی اینجلس. اچھا, وہ انگلش بھی بول لیتی ہے, اس کے ویب سائٹ سے ایڈریس ملا تھا, اس سے میری بات بھی ہوئی تھی. ایک دوست تھا, اس نے فون لگایا تھا, اس کو تھوڑا جرمن آتا تھا, تو میری بھی اس سے بات ہوئی تھی. تو فون پہ تو اتنا سمجھایا نہیں تھا, لیکن اس کو میں نے ای میل کیا تھا, اور ای میل میں نے اس کو یہ کیا تھا کہ سائنس بھی یہ بولتا ہے اور قرآن بھی یہ بولتا ہے کہ سورج اور دنیا دونوں اکٹھے تھے. یہ دنیا اور سورج ایک زمانے میں اکٹھے تھے, بعد میں یہ دنیا الگ ہو گیا اور اب سورج کے راؤنڈ جاتا ہے. پھر میں نے کہا کہ جب وہ اکٹھے تھے تو کتنا ٹیمپریچر ہوگا, آدمی بھی کوئی بھی سوال ہی نہیں آتا ہے وہ زندہ ہو. تو بعد میں جب یہ دنیا الگ ہو گیا, ٹھنڈا ہوا اور ہریالی ہوا, سب کچھ ہوا, پھر انسان کا وجود آ سکتا ہے. صحیح موسم ہو, سب کچھ ہو, تبھی انسان کا وجود آئے گا نا. پھر میں نے اس کو کہا کہ انسان کا وجود دو طریقے سے اسٹارٹ ہو سکتا ہے, یا تو بالکل بچے سے اسٹارٹ ہو یا بڑے سے اسٹارٹ ہو. اگر بچے سے اسٹارٹ ہوگا وجود انسان کا تو سال تک یا 1.5 سال تک تو بچہ کو کچھ نہیں دو تو شاید مانگے بھی نہیں, رونا دھونا کرتا رہے گا, لیکن اس کا کوئی طریقہ نہیں کہ اس کو کھانا کھانے کے لیے کچھ اٹھ کے جائے, یا اس کو عقل ہی نہیں ہے, نہ عقل ہے. اور شروع کے چند دن تو بالکل ہی بیکار ہے, وہ تو چند مہینے بھی بیکار ہوتے ہیں. تو وہ تو 2 دن میں مر جائے گا بچہ, 2-3 دن میں بالکل بھوک سے مر جائے گا, کھا نہیں سکے گا. جی, تو اللہ تعالیٰ اگر بچہ پہلے پیدا کرتا تو وہ نہیں ہوتا. اب دوسرا شکل یہ ہے کہ بڑا کو پیدا کیا. تو قرآن اور بائبل دونوں میں یہی کہانی ہے کہ بڑے سے پیدا ہوا. جیسا ہم لوگ بھی سوچتے ہیں نا کہ آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ پیدا کیا, پھر روح پھونکا اور جان آ گیا, وہ سب تو بڑے سے پیدا کیا. اب بڑا اگر پیدا ہوا, بچہ تو جی نہیں سکتا, بڑا اگر پیدا ہوتا تو وہ کسی ماں کے پیٹ سے نہیں نکل سکتا, کیونکہ ماں موجود ہے بھی نہیں, موجود ہی نہیں ہے. اور اگر یوں سوچے بھی تو ماں کے پیٹ سے بھی نہیں نکل سکتا ہے. تو جب ماں کے پیٹ سے بھی نہیں نکل سکتا ہے تو لازمی بات ہے کہ کوئی اور طریقے سے اس کا وجود ہوگا, یعنی ڈائریکٹ بڑا آدمی کو بنایا جائے گا, بالغ آدمی کو, جو کھانے پینے کا اپنا انتظام کر سکے, ہے نا. تو جب بڑا آدمی بنائے گا اور وہ نارمل بایولوجیکل پروسیس سے, یعنی ماں کے پیٹ سے نہیں نکل سکتا ہے, تو اس کا تخلیق کرنے والا کوئی ذات ہوگا. بے شک, کیونکہ یہ جو نارمل سے نہیں نکلتا ہے تو یہ تو ڈائریکٹ مٹی سے بنانے والا بات ہو گیا. بالکل, ڈائریکٹ مٹی سے بنانے والا اگر کوئی ذات ہوگا تو اسی کو ہم خدا بولتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ جو لڑکی گلائڈر تھی, اس کا بھی نام جرمن میں ایوا کے جیسا تھا. ایوا میں نے ایف کے جیسا, ایف میں نے بی بی ہوا. میں نے بولا تمہارا نام بھی اس عورت کے اوپر ہے جو پہلی عورت تھی, جو کسی کے پیٹ سے نہیں نکلی تھی. میری ایک بیٹی کا نام بھی ایوا ہے. ایوا ہے نا, ماشاءاللہ.
تو وہ تو بعد میں یعنی میں اسٹارٹ کا بات کر رہا ہوں کہ وہ چونکہ بڑا بالغ انسان کا آنا پہلے ضروری ہے، تو اس کے میں نے کوئی خالق کا ہونا ضروری ہے. پھر اس کو میں نے لکھ تو دیا، اب وہ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس کو لکھنے سے فائدہ یہ ہوا کہ چونکہ اس کے لیے سوچا اور لکھا، وہ کس حد تک ہدایت اس کو ملے گا پتہ نہیں، لیکن لوگ سن کے لطف اندوز ہوتے ہیں ابھی تک. اور یہ خبر جس کے پاس بھی جائے گا، ایک محفل میں نے کہا تھا، بولا اتنا اونچا پوائنٹ اور اتنے آسان طریقے سے سمجھا دیا کہ ابتدا ہونا چاہیے. تو یہ اس کا نصیب میں ہدایت کب اللہ دے پتہ نہیں، لیکن لطف اندوز ہوتے ہیں اس مثال سے. ساری بات چیت سے آپ نے جو آغاز میں ایک نقطہ بیان کیا، اس سے ایک بات بہت خوبصورت پوائنٹ ہمیں ملتا ہے کہ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا تلاش کرنے کے لیے، حق کی تلاش کرنے کے لیے. اس میں ایک خاص نقطہ تھا کہ ضد اور انا کے بغیر، ایک خاص بات یہ تھی. تو اس سے یعنی قرآن میں ہمیں یہ مل گیا، قرآن سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ دین اسلام جو ہے اس میں خاص طور پر دیگر مذاہب سے اگر اس میں الگ ہونے والی کوئی بات ہے تو اس میں ایک خوبصورت نقطہ آ جاتا ہے. دیگر مذاہب، دیگر ادیان سے، دیگر لوگوں سے یہ آ جاتا ہے کہ اس میں مسلمان میں ضد اور انا نہیں ہونی چاہیے. جو قرآن کا کانسیپٹ ہے، قرآن میں حق کی تلاش جو ہے وہ ہر آدمی کو ہوتی ہے، ہر آدمی کو کرنی ہے، لیکن ضد اور انا کے بغیر. اس کا مطلب ہے کہ مسلمان میں ضد اور انا نہیں ہوتی یا نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی ضد اور انا کر رہا ہے تو وہ دین اسلام کے خلاف، ایک اصول کے خلاف چل رہا ہوتا ہے، قرآن کے ایک اصول کے خلاف چل رہا ہوتا ہے. بہرحال یہ ایک الگ موضوع بنے گا، لیکن بہرحال ایک خوبصورت نقطہ ضرور ملتا ہے کہ ضد اور انا مسلمان کے اندر نہیں ہے. مسلمان کسی بھی بات میں ضد اور انا کا شکار نہیں ہے. یہ ایک خوبصورت پوائنٹ ہے. ہم اسی بات کو آگے لیتے ہیں کہ اسلام، اسی بات کو آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں کہ اسلام اور دیگر مذاہب عالم، مثلا یہودیت، عیسائیت، اور ان کے بعد ایک دنیا میں ایک بہت بڑا گروہ جو ہے جس کو مذہب بھی قرار لوگ دیتے ہیں، دین قرار دیتے ہیں، ہندو مت. اسلام، عیسائیت، یہودیت اور ہندو مت، ان چاروں میں فرق کیا ہے؟ فرق تو بہت ہے، لیکن ایک چیز مختصر کامن یہ ہے، مشترکہ یہ ہے کہ یہودیت بھی ایک خدا پہ ایمان ہے، عیسائیت میں بھی ہے، تثلیث کے علاوہ مگر ایک خدا پہ بھی ہوتا ہے. مسلمان کا تو ہے ہی یہ بنیادی ایک دم توحید. اور ہندو میں بھی ان کے پاس بھی یہ تصور ہے کہ ایک اونچے ذات کا، یعنی صرف وہ بت تک محدود نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوتے ہیں کہ تم بت کے طرف جاتے بھی کیوں؟ یہ تم بولتے ہو لیکن تمہارا جتنا رشتہ بت سے ہے وہ خالی مٹی تک محدود نہیں اس کے، یہ تمہارے زیادہ جذب ہو گیا ہے تمہارے روح میں، تو اس کو ٹوٹل چھوڑو گے تبھی تمہارا ایمان صحیح ہوگا. اور مشترکہ یہ ہے کہ ایک اللہ کا تصور ہے، ورنہ تو ان سب کے جیسا نماز کا طریقے میں فرق ہے اور زکوٰۃ وغیرہ کا اماؤنٹ میں فرق ہے، اور نیکی کا ترغیب تو ہر مذہب میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بلکہ میرے خیال سے دہریہ لوگ بھی نیکی کا ترغیب تو دیتے ہوں گے. نیکی، گنڈا گردی کا تو کوئی بھی نہیں بولتا ہے نا کھلا، تو نیکی کا ترغیب تو ہر کوئی دیتا ہے. لیکن یہ جو نبیوں کا سلسلہ چلا، جب موسیٰ علیہ السلام پیدائشی نبی کا صفت تھا ان میں، اور جب تک وہ نیکی کا بات کرتے تھے، فرعون کے محل میں تھے، کوئی مصیبت نہیں آتا تھا. جب ایمان کا، توحید کا بات شروع کیا تو مصیبت آیا. اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام بھی جب بت پرستی کے خلاف بات کیے تو اس کے بعد ہنگامہ شروع ہوا. اور اسی طریقے سے جتنے بھی نبی ہیں سب، جو عیسیٰ علیہ السلام بھی پہلے نیکی کا بات کرتے ہوں گے تو اس وقت گڑبڑ نہیں ہوتا تھا. کچھ عمر ہو گیا تو اس کے بعد میں پھر جب کچھ زیادہ ایمان کا کچھ وہ تصور دیے تو اس وقت کچھ وہ ہوگا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جب صرف نیکی کا بات کرتے تھے، عالمین کا ٹائٹل ملا، سب کچھ ملا، لیکن جب ایمان کے طرف رخ بدلنے کا بات کیے تو پھر وہ تکلیف پہنچانا شروع کی اور بہت مصیبتیں ہوئی ان کے اوپر.
اور اس طریقے سے جیسا نماز کا طریقے میں فرق ہے تو ہر چیز میں فرق ہے، بلکہ اس میں بھی مطلب وہ دن میں بھی فرق ہے. وہ سیٹرڈے کو کرتے ہیں، عیسائی لوگ سنڈے کو کرتے ہیں، یہودی سیٹرڈے کو، مسلمان لوگ جمعہ کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. ایسے فرق تو ہے، سب میں فرق ہے، لیکن دعوت دینے کا جو وہ طریقہ ہے ہم نے جو اپنایا ہے وہ یہ ہے کہ جس کے پاس بھی جاؤ تو پھول لے جاؤ، عطر لے جاؤ، کچھ اس کو مٹھائی کھلاؤ، گھر میں بلاؤ تو ناشتہ کھلاؤ، کھانے کا ٹائم ہو کھانا کھلاؤ. اور یہ میرا برسوں سے، اب تو میرے خیال سے 30 سال سے تو ایکٹیو تبلیغ میں ہوں، تو گھر میں آتے کھانا پینا ایک رسم کے جیسا ہو گیا ہے. بلکہ کل ایک آیا تھا، وہ بیٹھ کے تھا تو وہ کسی اور کو ذکر کر رہا تھا، میں وہ بتا رہا تھا، میں نے ان کو کہا، وہ ملاقات کرنے مانگ رہے تھے میرے سے، تو یہ بول رہا تھا کہ آپ چلو، وہ تو بہت خوش ہوتا ہے ملاقات کر کے، بلکہ بریانی کھلا کے بھی خوشی محسوس کرتا ہے. بولا یہ تم نے اچھا بات کہا. تو یہ ایکچولی کھلانا پلانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی بھوکا ہے یا کچھ ہے، لیکن اس سے ایک محبت کا تعلق ہوتا ہے، اور لڑائی جھگڑا سے ہٹ کے علمی نکات پر پوائنٹ ہوتا ہے. اور چونکہ میرا ہمیشہ نظریہ رہا ہے محبت کا، میں چرچ کے اندر بھی جا کے بات چیت کیا ہوں، قادیانی حضرات کے احمدی ہال اور دیگر ہالز میں بھی جا کے اندر میں باقاعدہ تبلیغ کیا ہوں، اور وہ لوگ مائنڈ نہیں کیے بیچارے، بلکہ بعد میں میرے گھر میں آئے اور یہ بھی بولے کہ یہ آپ کا انداز بہت پسند آیا. تو اس میں کوئی یہ نہیں ہے، اگر آپ کا صرف علمی پوائنٹس ہونا تو کوئی بھی آپ سے دشمنی نہیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو رات کو سونے کے ٹائم میں اگر حق بات ہے آپ کا تو اس کو پریشان ضرور کرتا ہے. صحیح. وہ مانے یا نہیں مانے، دل میں اس کے کچھ نہ محبت ضرور ہوتا ہے. تو ایسے قادیانی حضرات بھی ہیں جو بولتے ہیں کہ آپ سے محبت ہے، ابھی بھی قادیانی ہے لیکن بولتے ہیں آپ سے محبت ہے، کیونکہ ان کو ذرا سا بے چینی تو ہوتا ہے میرے وجہ سے، لیکن محبت پھر بھی کرتے ہیں. تو کرسچن بھی بہت دوستی کرتے ہیں اور یہ بھی بولتا ہے کہ ہمارا دل جیت لیا. تو اس کا وجہ یہی ہے کہ میں نے پوائنٹس کو بھی ہم نے بہت مدلل پیش کیا اور اس کے ساتھ میں دل بھی پیش کیا. ہم آگے بڑھتے ہوئے آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، ایک بڑا بنیادی سوال ہے یہ کہ تقابل ادیان سے، بہت بڑا تقابل ادیان کا جو ہے، اس سے دنیا کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ اچھا سوال ہے. سب سے پہلے ناظرین کو ایک بات سناتے ہوئے چلوں جو میرے ذہن سے نکل گیا. یہ عبداللہ شیخ صاحب جو ہیں یہ پہلے پادری رہ چکے ہیں کرسچن مذہب میں، اور جب یہ اسلام قبول کیے تھے چند سال پہلے، 7-8 سال پہلے، 9 سال پہلے، تو ایک بڑے اخبار میں سرخی میں چھپا تھا ان کے فوٹو کے ساتھ، سپر لیڈ خبر تھا. اور وہ اخبار ایک بہائی مذہب کا سابق آدمی تھا، اب مسلمان ہو گیا، تو وہ میرے پاس لے کے آیا تھا. پھر ان سے گئے، ملاقات کیا، اور اس کے بعد سے یہ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں اور ٹیم کے ساتھی بھی ہیں. تو ابھی آپ کا سوال تھا تقابل ادیان سے کہ کیا فائدہ پہنچے گا دنیا کو، کیا فائدہ ہو دنیا سکتا کو، دنیا کو ہی کو فائدہ پہنچے گا. وہ فائدہ یہ ہے کہ ابھی جو کچھ بھی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، یہ بات بالکل درست ہے کہ پیسے کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، اکنامک کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن ساتھ میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ لڑائی جھگڑا جو ہے یہ اسلام کے آنے کے بعد شروع نہیں ہوا ہے، بلکہ بائبل میں بھی بہت لڑائی جھگڑے کا جو کہہ رہا ہے، جی، بلکہ قرآن میں تو یہ بولا کوئی حملہ کرے تو جوابی حملہ کرو تم، ورنہ تو بغیر کوئی حملے کے اسٹارٹ مت کرو لڑائی. تو بائبل میں تو بہت قسم کے لڑائی ہیں، یہاں تک کہ قلعے میں جو لوگ چلے گئے ان کو زندہ جلا دینے کا بھی تصور آتا ہے، اس قسم کا بہت آتا ہے. تو لڑائی تو پہلے سے چل رہا ہے. یہ غلط فہمی ہے لوگوں کو کہ بس یہ اسلام آیا تو لڑائی شروع ہو گیا. جی، بلکہ فرسٹ ورلڈ وار جو ہوا تھا اس میں امریکہ، انگلینڈ،
جرمنی سب تھے، جاپان وغیرہ، بڑے بڑے دنیا کے سیکنڈ ورلڈ وار میں بھی یہی حال رہا، پوری دنیا ملوث ہو گئی. بلکہ فرسٹ ورلڈ وار، یہ کسی ایک جنگ عظیم میں جرمنی نے پوائزن گیس چھوڑا تھا کینیڈا کے اوپر. پھر ایک جنگ عظیم میں امریکہ نے ایٹم بم چھوڑ دیا جاپان کے اوپر. اچھا، پھر جرمنی میں ہٹلر نے یہودیوں کو مارا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خالی مسلمانوں کے درمیان لڑائی نہیں ہوا ہے، غیر مسلمس کے درمیان بھی تو لڑائی ہوتا رہتا ہے. یہ لڑائی کا صفت یہ ایک انسانی صفت ہے، جو ہمیشہ انسان ایک دوسرے سے لڑائی کرتے ہی رہا ہے. یعنی اسلام کے آنے کے بعد بھی جنگ عظیم میں تو آپ دیکھ لیں تو زیادہ تر غیر مسلم تھے، اس میں مسلمانوں کا کردار بہت کم تھا. تو اب تقابلی ادیان سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک وجوہات جو ہے آج کل کے زمانے میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک وجہ یہ ہے کہ بھئی وہ جو مسلمان ہوتا ہے اس سے لڑائی کرنا ضروری ہوتا ہے. یعنی اگر مسلمان کے پاس پیسہ آ گیا تو اس کا اہمیت بڑھ جاتا ہے، اور اہمیت بڑھتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو کسی صورت سے اس کو غریب رکھا جائے، اس پہ تیل پہ قبضہ کر لے، یہ کر لے، وہ کر لے. تو یہ مذہب کا جو لڑائی ہے، مذہب جو بنیاد بن جاتا ہے لڑائی کا، تو یہ تقابلی ادیان سے یہ بالکل ختم ہو جائے گا. اور تقابلی ادیان سے مطلب یہ ہے کہ علمی بحث ہوگا، علم میں جب اضافہ ہوگا تو غلط فہمیاں دور ہوں گی، اور سب کو پتہ چلے گا کہ بنیادی طور پر ایک ہی اللہ کے طرف سے. اور جب وہ دوسرے کو غلط ثابت نہیں کر سکیں گے جس کو، اس سے تو لڑائی نہیں کریں گے نا، کم از کم. بالکل. آج میں ایک بہت زبردست موضوع بھی لایا ہوں، اگر ٹائم رہے گا تو اس کے اوپر بھی کریں گے انشاءاللہ. آج آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے، ایک خوبصورت سی بات نظر آتی ہے. پروگرام کے اختتام کی طرف ہم جا رہے ہیں. ایک خوبصورت بات جو آپ نے کی وہ یہ تھی کہ جنگیں، لڑائیاں اور ان کا جو تصور اسلام سے وابستہ کیا جاتا ہے، جنگوں کا، لڑائیوں کا، مار کٹائی، بم بلاسٹ وغیرہ، یہ سب کچھ، خودکش بمبار حملے، ان سب کا تصور جو ہے وہ اسلام سے جب وابستہ کیا جاتا ہے ان ساری باتوں کو، تو یہ اس سے بہت پہلے سے موجود ہیں. اس کا اسلام سے کوئی تعلق یا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس سے ایک بات آپ نے ورلڈ وار کی 1 2 دونوں کی پہلی، فرسٹ اور سیکنڈ دونوں کی. کولڈ وار کا بھی یہی حال ہے. ہاں، تو آپ نے کولڈ وار کی، رشیا، چائنا اور امریکہ تھے، ہم لوگ کہاں تھے اس میں بھی. ہاں، تو اس میں کوئی مسلمان ملوث نہیں تھا، مسلمانوں کا اس میں کوئی کام نہیں ہے، کوئی ایسا غلط کردار نہیں ہے. وقت کی قلت کے باعث ہم اس کا اختتام یہیں پر کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اسی بات کو کنٹینیو کریں گے اور اس بات کو جانیں گے کہ اسلام کا ان ساری باتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسی کا موازنہ ہم دیگر مذاہب اور دیگر باتوں سے کریں گے انشاءاللہ. اگلے پروگرام میں آپ سے بات چیت ہوگی. ناظرین و سامعین، پروگرام کا وقت ختم ہوا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اسی بات کو لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے محترم الیاس اطہار صاحب کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.